الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Once again, we are welcome to you in our program Prophetic Stories. In this program, we are talking about the biography and the stories of Prophets alayhimus salam. And today, I am going to tell you the story and the biography of Prophet Uzair alayhi salam. Let's begin with the excellence of Durud Pak. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین, if we are talk about the name of Prophet عزیر علیہ السلام تو آپ علیہ السلام کا نام مبارک عزیر علیہ السلام تھا. اور اگر ہم بات کریں آپ علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں تو آپ علیہ السلام کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کا، اور پروفٹ یحییٰ علیہ السلام اور پروفٹ زکریا علیہ السلام سے پہلے کا تھا. اور مشہور قول کے مطابق آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. ناظرین, حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ فضیلت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے زمانے میں آپ سے زیادہ تورات کو یاد رکھنے والا اور تورات کا علم رکھنے والا اور کوئی نہ تھا. ناظرین, اس زمانے کی حالت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، جس کے سبب اللہ پاک نے ان پر عذاب مسلط فرمایا. اس عذاب کی صورت یہ تھی کہ ایک بادشاہ تھا بخت نصر، جو بابل شہر کا بادشاہ تھا. وہ اپنی فوجیں لے کر آ گیا بنی اسرائیل کے پاس اور اس نے ان پر حملہ کر دیا اور بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لے لیا. ناظرین, قبضہ کرنے کے بعد اس نے بیت المقدس کی بے حرمتی کی اور پورے شہر کو ویران کر دیا. اینڈ ہی ڈیوائیڈڈ بنی اسرائیل ان 3 پارٹس. ایک پارٹ کو تو اس نے مکمل طور پر قتل کر دیا، بنی اسرائیل کے اس حصے کو مکمل طور پر اس نے قتل کر دیا، اور دوسرے حصے کو ملک شام کی طرف بھیج کر بکھیر دیا اور انہیں وہاں آباد کر دیا. اور تیسرا حصہ جو بچا اسے اس نے اپنی قید میں لے لیا. اسی تیسرے حصے میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی موجود تھے. ناظرین, اس کے بعد جب پورا شہر اس نے ویران کر دیا اور جو حصہ اس نے تیسرا بنایا تھا اسے اپنی قید میں لے لیا تو اس میں عزیر علیہ السلام بھی موجود تھے. تو اللہ پاک نے کچھ عرصے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اس کی قید سے نجات عطا فرمائی. تو آپ علیہ السلام کسی طرح اس قید سے رہا ہوئے. اس کے بعد آپ علیہ السلام کا گزر بیت المقدس کی طرف سے ہوا تو حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس few dates and the juice of grapes تھا، اور اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک سواری تھی جس پر آپ علیہ السلام سوار ہوا کرتے تھے. ناظرین, جب آپ علیہ السلام بیت المقدس کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا پورا کا پورا شہر ویران ہے، یہاں کوئی شخص موجود نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی اس حالت پر کہ اس شہر کا یہ کیا حال ہو گیا. پھر ناظرین, آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کو ایک جگہ باندھا اور آپ علیہ السلام آرام فرمانے لگے. جیسے ہی آپ علیہ السلام آرام فرمانے لگے تو اللہ پاک نے اسی حالت میں پروفٹ عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی. اور ناظرین, اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی سواری کا جانور تھا وہ بھی اسی وقت مر گیا. ناظرین, پھر اللہ پاک نے ایران کے ایک بادشاہ کو غلبہ عطا فرمایا اور وہ بادشاہ اپنی فوجیں لے کر، اپنی تمام آرمی کو لے کر بیت المقدس آیا اور بیت المقدس کو اس نے فتح کیا اور بنی اسرائیل کو دوبارہ آباد کیا اور بیت المقدس اور اس شہر کی حالت کو پہلے سے زیادہ بیٹر بنا دیا. ناظرین, اس تمام عرصے میں تقریباً 70 ایئرز گزر چکے تھے اور اس کے بھی 30 ایئرز کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے دوبارہ زندہ کیا. یعنی کہ حضرت عزیر علیہ السلام آفٹر دیٹ 100 ایئرز کے بعد عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے. اور اس کا بھی اللہ پاک نے یہ عمل فرمایا کہ اللہ پاک نے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں میں جان بخشی، اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کے باقی تمام اعضاء میں جان دی. تو حضرت عزیر علیہ السلام وہ تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے.
جب آپ علیہ السلام کے جسم مبارک میں مکمل طور پر جان آ گئی تو اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر تک آرام کر رہے تھے، کیونکہ وہ جو واقعہ ہوا تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام آرام فرمانے لگے تھے تو وہ صبح کا وقت تھا، اور جب یہ دوبارہ آپ علیہ السلام کو جان دی گئی، جان عطا کی گئی، روح عطا کی گئی، تو آپ علیہ السلام جس وقت موجود تھے وہ وقت شام کا، غروب آفتاب کا وقت تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر اللہ پاک کو جواب دیا کہ صبح سے لے کر شام تک یا اس سے بھی کم ٹائم کے لیے۔ تو پھر اللہ پاک نے انہیں ارشاد فرمایا کہ آپ کے ساتھ جو جانور تھا اسے دیکھیں، آپ اس کی کیا حالت ہے۔ ناظرین، تو جو وہ جانور آپ علیہ السلام کی سواری کا تھا وہ مکمل طور پر گل چکا تھا، صرف اس کی سفید ہڈیاں باقی تھی۔ ناظرین، جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس جانور کی طرف دیکھا تو وہ بالکل مکمل طور پر گل سڑ چکا تھا، اس کے اندر کوئی جان باقی نہیں تھی، اور یہ ایک اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی تھی کہ ایک عرصہ دراز گزر چکا ہے اس جانور کو مرے ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے اس جانور میں دوبارہ جان دی، اور پھر اس جانور کی ہڈیاں اور اس کا گوشت اس جانور سے آ کر ملنے لگے، پھر اس کے بعد اس کی کھال آ کر اس پر لگ گئی، اور پھر اللہ پاک نے اس میں روح بخشی، تو پھر وہ جانور دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ تو پھر اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ بتایا کہ ہم دوبارہ اسی طرح تمام لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ ناظرین، اس تمام معاملے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ پاک موت کے بعد کی چیزوں کا مشاہدہ کرانا چاہتا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ ناظرین، یہ تمام تر معاملات کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا آرام فرمانا، اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی موت کا واقع ہونا، پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ڈیٹس اور گریپس کا رس موجود تھا وہ سلامت رہنا، اور جو جانور آپ کے ساتھ موجود تھا وہ ختم ہو جانا، گل سڑ جانا، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک کا روح عطا فرمانا، اور پھر دوبارہ آپ کے جانور کو بھی زندہ کرنا، اور یہ تمام چیزیں دکھانا، ان تمام چیزوں میں جتنا بھی عرصہ لگا وہ تقریباً 100 ایئرز تھا، اور یہ تمام عرصہ آپ علیہ السلام اور یہ تمام چیزیں تمام دنیا والوں کی آنکھوں سے پوشیدہ تھیں، یعنی کہ دنیا والے آپ علیہ السلام کو اور ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، جب یہ تمام معاملات گزر گئے تو آپ علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی، یعنی کہ جس عمر مبارک میں آپ علیہ السلام کو موت آئی تھی، وہ 40 ایئرز تھی، اور 100 ایئرز گزرنے کے بعد جب آپ کو دوبارہ روح عطا کی گئی تو دوبارہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک وہیں سے سٹارٹ ہوئی، یعنی کہ جو بیچ کا عرصہ تھا یہ آپ علیہ السلام کے لیے پوز کر دیا گیا تھا۔ باقی تمام زمانہ اپنے وقت کے مطابق چل رہا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کا یہ زمانہ پوز کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا۔ لیکن پھر آپ علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر اندازے سے اس جگہ پر پہنچے جہاں آپ علیہ السلام کا مکان تھا، تو وہاں ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو کہ آپ علیہ السلام کی غلام ہوا کرتی تھی۔ بالکل ضعیف عورت تھی، اس کی آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی اور وہ پیر سے بھی معذور ہو چکی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس عورت سے دریافت کیا کہ عزیر کا گھر کہاں ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ عزیر کا گھر تو یہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے اس عورت نے پوچھا کہ عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو گزرے ہوئے 100 ایئرز ہو چکے ہیں کہ ان کی وفات ہو چکی ہے اور وہ ہمیں نہیں ملے کہ وہ کہاں گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو اس عورت نے کہا سبحان اللہ، اگر ایسا ہے تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن میں عزیر علیہ السلام کو جانتی تھی، آپ جو بھی دعا کیا کرتے تھے وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی، تو اگر آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں تو آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، اور جو یہ میرا پاؤں خراب ہو چکا ہے کہ اب میں چل پھر نہیں سکتی، یہ بھی دوبارہ ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تو اس عورت کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ گئی، اور پھر عزیر علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ تو ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کی یہ کہنے پر جب وہ عورت کھڑی ہوئی تو اس کا پیر بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ہاں، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں اور آپ اللہ پاک کے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، وہ پھر بوڑھی عورت آپ علیہ السلام کو ایک جگہ لے کر گئی جہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے، اور ان لوگوں میں آپ علیہ السلام کے فرزند بھی موجود تھے۔
اس بوڑھی عورت نے بآواز بلند کہا کہ یہاں دیکھو میرے ساتھ کون ہے، میرے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ تو لوگوں نے آپ کی بات کو اگنور کر دیا۔ پھر اس بوڑھی عورت نے دوبارہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے دیکھو، کیا میری حالت میں کوئی چینجز نظر نہیں آ رہی؟ جب لوگوں نے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا تو کہا ہاں، یہ تو آنکھوں سے اندھی ہو چکی تھی، اس کی بینائی تو جا چکی تھی، لیکن یہ تو آنکھیں دوبارہ سلامت لے کر آئی ہے، اور یہ پیروں سے معذور ہو چکی تھی لیکن اب تو اس کے پیر بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر لوگ اس طرف متوجہ ہوئے کہ یہ شخص کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ تو پھر لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ عزیر علیہ السلام کہہ رہی ہے اس شخص کو، یہ عورت، تو پھر آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان بالوں سے چاند کی شکل بنی ہوئی تھی۔ تو پھر جب لوگوں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو حقیقتاً ایسا ہی تھا۔ پھر لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ بھی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، اس زمانے میں توریت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، کسی کے پاس کوئی نسخہ یا زبانی طور پر کسی کو یاد نہیں تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے توریت پوری زبانی پڑھ کر سنا دی، لوگوں نے سنی، اور اسی وقت ایک شخص نے کہا کہ میں ایک جگہ کو جانتا ہوں جہاں میرے دادا نے توریت کا نسخہ دفن کیا تھا۔ تو لوگ جب وہاں گئے اور انہوں نے وہ نسخہ نکالا اور پھر کمپیئر کیا کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام نے زبانی پڑھی ہے اور جو اس نسخے میں لکھا ہوا ہے وہ سیم ہے یا نہیں، تو حرف بحرف بالکل ایز اٹ از دونوں چیزیں سیم تھی۔ تو پھر اس طرح لوگوں کو دوبارہ اللہ پاک کی کتاب بھی مل گئی اور اللہ پاک کے نبی بھی دوبارہ لوگوں کے درمیان موجود تھے۔ ناظرین، آج آپ نے جانا پروفٹ عزیر علیہ السلام کے بارے میں، اور پروفٹ عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ البقرہ اور سورۃ التوبہ میں بھی موجود ہے۔ مزید تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرۃ الانبیاء کا ضرور مطالعہ کریں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بایوگرافی کو جاننے کے لیے ہمارا پروگرام Prophetic Stories ضرور دیکھتے رہیں. And we will meet again inshallah in the next episode with another story of another Prophet alayhi salam. You can good take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.